حضرات اب آئیے، اب ہم میدان خطابت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسا بے باک خطیب جلوہ فگن ہے کہ جو اپنی خطابت کا لوحہ پورے ہندوستان میں بنوا چکا ہے۔ صنف خطابت جس پر ناز کرتی ہے، جو اگر کوکتا اور گرجتا ہے تو سائقہ آسمانی محسوس پڑتا ہے، رقت آفرینی پر آ جاتا ہے تو آنسوؤں کے سیلاب میں بہا دیتا ہے، جو اگر اخلاق و ورع کی زبان کھولتا ہے تو معرفت کے گن گاتا ہوا نظر آتا ہے، حالات حاضرہ پر گویا ہوتا ہے تو وقت کا صلاح الدین بن جاتا ہے۔ اس سے میری مراد حضرت الاستاذ حضرت مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو سرزمین اتر پردیش سے چل کر آپ حضرات کے درمیان تشریف لائے ہیں اور استاد ہیں جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے۔ میں اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ جلالی آتش برق و سحاب پیدا کر، جلالی آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کاپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب برپا کر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، خدا کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔ کیا کہا؟ پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ توجہ رہے، خدا کی مہربانیوں کے اپنے اوپر اتروانے کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔ خدا اس وقت تک ہم سے محبت نہیں کرے گا اور ہمارے گناہوں کو اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی، اور اتباع رسول کے لیے محبت رسول شرط ہے۔ کیا کہا؟ تھوڑا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو، ادھر ادھر کو دیکھنے کے بجائے میری طرف کو بھی دیکھتے رہو، کیونکہ اس وقت میں اصل میں میرا اور آپ کا جڑنا شرط ہے۔
جب تک میرے اور آپ کے درمیان تال میل قائم نہیں ہوگا، پورے طور سے دل نہیں ملے گا، تو مزہ بھی نہیں آئے گا اور باتیں بھی نہیں نازل ہوں گی۔ تو میں نے آپ سے کیا بات کہی ہے کہ خدا کی مہربانیوں کے نزول کے لیے اتباع رسول شرط ہے، اور اتباع رسول محبت رسول کے ذریعے سے ہوگی۔ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرو گے یا ہم محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو پائے گی صحیح معنی میں جیسی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ مشہور مقولہ ہے، ان المحب لمن يحب لمطیع، کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اس شخص کے اوپر فدا ہوتا ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی اداؤں کے اوپر وہ آدمی فدا ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بات جب ضابطے کے سامنے آئی کہ اداؤں کے اوپر قربان ہونا اس وقت تک آسان نہیں ہوتا جب تک محبت کامل نہیں ہوتی ہے، اور کامل محبت آدمی کو اطاعت کے اوپر اور فرما برداری کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں اگر آ گئی ہو، اس تمہیدی بات کے بعد آپ کو میں یہ سمجھانا آسان سمجھتا ہوں اس حدیث سے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے تھے۔ ہشام ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا، ہاں عمر فاروق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جذبات میں آ کر یہ اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میرے نگاہوں میں ساری دنیا سے زیادہ آپ پیارے ہیں، بس میری جان کے علاوہ، یعنی میری جان مجھے اپنا آپا، میں اپنے آپ کو زیادہ پیارا سمجھتا ہوں، باقی سب کی سب چیزیں ان سب کے مقابلے پر آپ کو میں پیارا سمجھتا ہوں۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی۔ تو جانتے ہو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ یہاں ہمیں اپنے دلوں کی تلاشی لینی چاہیے، اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کون سا دل لیے ہوئے ہیں، ہم کون سے جذبات لیے ہوئے ہیں۔ آقا نے عمر کے یہ کہنے پر کہ یا رسول اللہ، ساری کائنات میں اپنی جان کے علاوہ باقی تمام کی تمام چیزوں سے پیارے آپ ہی مجھے لگتے ہیں، تو میرے آقا نے یہ فرمایا تھا، عمر ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، تیرا ایمان کمزور ہے، ناقص ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کو ٹٹولا اور جو چور تھا اس کو نکال کے باہر کیا، اور آپ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ میرے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ پیارے، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے لگنے لگ گئے ہیں۔ تو اب آقا نے کیا فرمایا تھا؟ الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ کسوٹی وہ ہے جسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کا پرسنٹیج جانچنا چاہے تو وہ اس سے جانچ سکتا ہے کہ میری ذات اسے کتنی پیاری لگتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آقا کی ذات سے اتنی محبت کرنے لگے کہ ایک طرف ماں ہو، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو، ماں کے مقابلے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت زیادہ کرے، یا باپ ہو، اولاد ہو، مال و دولت ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اپنی جان کا مسئلہ اگر آ جائے تو بھی رسول اللہ کی ذات کو ترجیح دے اور انہی کی ذات سے محبت زیادہ کرے، تو اب سمجھ لو ایمان مکمل ہو گیا۔ اور اگر ایسا نہیں، اس میں کچھ کمی ہے، تو اتنی ہی ایمان کے اندر کمی ہے۔
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، محبت کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ اگر توجہ ہو تو بتاؤں، آپ سننا چاہتے ہو؟ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ توجہ پوری دے رہے ہو یا ادھوری۔ اگر پوری دے رہے ہو تو ہاتھ اٹھا کے ایک بار اور مجھے دکھاؤ کہ ہاں آپ پوری توجہ دے رہے ہو، پھر میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے اب مسئلہ آتا ہے آقا کی ذات اور ہماری اپنی محبت کا، یہاں ہمیں جانچ کرنی ہوگی۔ میں آپ کو چند مثالوں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے محبت کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی محبت ہے عقلی، دوسری محبت ہے طبعی، اور تیسری محبت ہے شرعی، یا اسی کا دوسرا نام ہے محبت ایمانی۔ تو محبت کی کتنی قسمیں ہوئی بھائی؟ یاد رکھ لو اور یاد کر لو اور اپنی زبان سے دوہرا لو۔ پہلی قسم محبت عقلی، دوسری قسم محبت طبعی، اور تیسری قسم ہے محبت ایمانی، اسی کو محبت شرعی بھی کہتے ہیں۔ تو گویا 3 قسم کی محبتیں ہوئی۔ محبت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقل ایک چیز کے بارے میں یہ تسلیم کرے کہ اس کا اختیار کرنا فائدے مند ہے، اگرچہ نفس اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے جسم میں پھوڑا ہو گیا اور یا ہڈی ٹوٹ گئی مثلاً، اب اسے جڑوانا ہے یا اس پھوڑے کا علاج کرانا ہے، تو یہ معلوم ہے اسے اچھی طرح سے کہ یہ کٹے گا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کر اور اسے گوارا کر اور جسم کو کٹنے دے، اسی میں راحت ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقلی چیز۔ تو عقلی طور پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ہماری عقل، ہماری طبیعت چاہے نفس مانے نہ مانے، لیکن عقل کہے کہ نہیں، یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ پیار اور محبت ضروری ہے۔ محبت طبعی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ کو اپنی اولاد سے، ماں کو اپنی اولاد سے طبیعت کے تقاضے کے تحت محبت ہوتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے، بلکہ طبیعت اپنی اولاد کی طرف چلتی ہے اور اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ جب طبیعت کا تقاضا ہوا، ماں اور باپ کی محبت اولاد کے ساتھ ہو گئی اور بے انتہا ہوئی۔ یہ محبت طبیعت کا تقاضا اگر ہے تو اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوقیت ہونی چاہیے کہ طبیعت ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زیادہ محبت کرنے پر ہمیں مجبور کرے۔ ایک ہے محبت ایمانی یا محبت شرعی، کہ مثال کے طور پر شریعت کا تقاضا ہے کہ تمہیں اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بات کے اوپر اس طرح عمل کرنا ہے۔ نفس نہیں مانتا ہے، عقل بھی منع کر رہی ہو، مگر شریعت کہتی ہے کہ تمہیں اس کام کو کرنا ہے، تو عقل بھی اور شریعت بھی اور طبیعت بھی ہر اعتبار سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا بے حد ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے 1-2 مثال لے کے آتا ہوں کہ دیکھو، طبیعت بھی محبت کو کہتی ہے، شریعت بھی محبت کو کہتی ہے اور عقل بھی محبت کو کہتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے عقل کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی اور طبیعت کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو اتنا بلند کیا ہے کہ بسا اوقات جو رائے صحابہ کی زمین پر ہوتی ہے وہی رائے خدا کی عرش سے قرآن کریم بن کے نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے صلے میں ان لوگوں کے مرتبوں کو یہاں تک بڑھا دیا کہ اب وہ زمین پر بیٹھ کر کے اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو خداوند عالم اس فیصلے کو قرآن کریم بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آقائے نامدار نے فرمایا عمر آؤ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں, ایک چیز دکھاتا ہوں. آپ ہاتھ پکڑ کے عمر کا ایک جگہ لے گئے. اگر کسی نے آپ میں سے حج یا عمرہ کیا ہے تو حرم شریف میں اور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے قریب ایک جگہ ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ ایک پتھر ہے. اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, دونوں قدموں کے نشان ہیں. وہ پتھر جس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ, جس وقت میں وہیں کرو جہاں تھی, جہاں پہلے تھی وہیں کرو. جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے تھے تو وہ پتھر اسی طرح سے اوپر یا نیچے ہو جاتا جیسی ضرورت محسوس ہوتی, تو اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. وہ آج کل ایک شیشہ نما ایک چھوٹی سے گول دائرے میں بند کر رکھا ہے, کیونکہ لوگ اسے چھوتے چومتے طرح طرح کے اس کے اوپر جھگڑے ہونے لگ گئے تھے, تو اسے حکومت عربیہ نے اس طرح سے محفوظ کر دیا. خیر اس کو دیکھا جاتا ہے آج بھی. عمر فاروق سے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کعبے کی بنیاد رکھی, اس کی عمارت کو اوپر کیا اور اس کی تعمیر کی ہے. عمر فاروق نے اس اجنبی چیز کو دیکھ کر کے خواہش کی کہ یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر شکریہ کے طور پر, شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ لوں. آپ نے مجھے ایک اجنبی چیز دکھائی, میرا دل خوش ہوا. میں چاہتا ہوں آپ اجازت دے دیجئے تاکہ میں شکرانے کے طور پر یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر سکوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عمر نے یہ خواہش ظاہر کی ہے. آج عمر اتنا فرما بردار ہے کہ یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے, جبکہ ایک دن تھا کہ اپنی تلوار کو ننگے ہاتھ میں لے کر کے چلا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج محمد الرسول اللہ کا سر قلم کر کے لوگوں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. معاذ اللہ. ایک دن عمر کی تلوار اٹھتی ہے. وہ تلوار اس زمانے میں اٹھ رہی ہے جب عمر فاروق نے رسول اللہ کے دامن کو نہیں تھاما تھا, مگر آج تو رسول اللہ کا دامن تھام چکا ہے عمر. اب عمر کی کیفیت دیکھیے, عمر کا مقام اور مرتبہ دیکھیے. رسول اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کی وجہ سے عمر کے مرتبے کے اوپر قربان ہو جائیے. عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر 2 رکعت شکرانے کے طور پر نفل ادا کروں. آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی تک یہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ملا ہے, حکم نہیں ملا ہے. اور عمر کا اصرار یہ ہے کہ یہاں مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی جائے. رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی حکم نہیں کہتے ہیں, حکم وہی کہتے ہیں جو رب کی طرف سے وحی کے طور پر آتا ہے. رب کی بات ہی محمد الرسول اللہ کی زبان کے اوپر آیا کرتی ہے, اور ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی ہے, اللہ کا حکم نہیں آیا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ خاموش ہیں. عمر کا اصرار رہا مصطفیٰ خاموش رہے. رب ذوالجلال نے جبریل کو صدا لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا جبریل عمر کا اصرار ہے, میرا مصطفیٰ خاموش ہے. جاؤ جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی رائے ہمارے عرش پر ہے. قرآن دے کر کے جبریل کو بھیجا جاتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے لیے منتخب کر لیا جائے. میں نے عرض یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی وجہ سے خدا کی محبت اور خدا کی عنایتیں نازل ہوا کرتی ہیں. یہ ہے کہ محبت رسول اور عشق رسول جب عمر کے اندر پیدا ہوا تو پھر عمر وہ عمر نہیں رہا, پھر عمر وہ ہو گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر خدا کے مزاج کو جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. فرمایا
فرمایا میری امت کے اندر خدا کے مزاج کو جاننے والا عمر ہے، یعنی حالات کو سمجھ لیتا ہے کہ خدا کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ عمر وہ شخصیت ہے، اسی لیے آقا نے فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھولا رہتا تو عمر نبی بن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کے بیچ چلا آتا۔ یہ تو نبوت کا دروازہ خدا نے رسول اللہ پہ بند فرما دیا، اس لیے عمر کو نبی نہیں بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جب محبتوں کے نمونے پیش کیے ہیں کس طرح پیش کیے ہیں۔ زیاد ابن سکن ایک صحابی ہے، جب محبت ہوتی ہے محبوب کی اداؤں پہ آدمی قربان ہو جاتا ہے، مال کو مال نہیں سمجھتا ہے، جان کو جان نہیں سمجھتا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اپنا نہیں سمجھتا ہے، وہ تو محبوب پر قربان کر دینے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ زیاد ابن سکن ایک صحابی ہیں، حضرات صحابہ کرام تو تمام کے تمام ہی رسول اللہ پر فدا ہوتے تھے، لیکن زیاد ابن سکن کی فدائیت آئی ہے۔ میں آپ کو زیاد کی فدائیت کو دکھاتا ہوں۔ احد کا زمانہ ہے، رسول اللہ کو چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ظالموں سے اور دشمنوں سے میری حفاظت کرے اور اپنی جان کا نذرانہ میرے اوپر قربان کرے۔ تمام صحابہ میں 9 صحابہ آگے بڑھے اور رسول اللہ کو چاروں طرف سے حصار میں لے لیا، اپنی حفاظت میں لے لیا۔ زیاد ابن سکن رسول اللہ سے وعدہ کر کے چلے یا رسول اللہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کر دینا آسان سمجھتا ہوں۔ آگے بڑھے، تلوار لے کے دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ 70 سے زائد زخم جسم کے اوپر آ گئے اور زمین کے اوپر یہ جھیالہ گر پڑا ہے۔ 2 صحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں انہیں اٹھا کر کے لے کے ایک طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن زیاد کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے جنگ کے دوران سے لے کر کے ادھر مت جاؤ۔ کیوں نہ جائیں؟ تم زخمی ہو گئے ہو، تم پریشان حال ہو، تمہیں ہیلپ اور مدد کی ضرورت ہے، اب تمہارے بس کا لڑنا نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہ مجھے یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے دفاع میں کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے یہاں سے خدا کے واسطے مت لے جائیے۔ چنانچہ حضرت زیاد کو چھوڑ دیا گیا، پھر کھڑے ہوئے مقابلے پر رہے اور 20 زخم تقریباً اور آئے، یہاں تک کہ اب کی بار تقریباً 90 زخم جسم پر آنے کے بعد یہ جھیالہ زمین پر گر گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ننگی زمین کے اوپر محبوب کبریا، آمنہ کا لخت جگر، تاج تار انبیاء، سید الکونین، بطحہ تاجدار، ننگی زمین کے اوپر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور زیاد کو کہتے ہیں انہیں میرے قریب کیا جائے۔ آگے بڑھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کے سر کو اپنے ہاتھ پر رکھا، یوں دست مبارک پر، ہتھیلی پر، اور اس طرح سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور آپ ان کے چہرے کو دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جاتے۔ ایک آنسو کا قطرہ گرم زیاد کے رخسار کے اوپر جس وقت میں گرا ہے، ہائے ہائے، زیاد کی قسمت کا ستارہ ہی بلند ہو گیا۔ زیاد کی آنکھ ذرا کھلی، عزم حلال ہے، کمزوری ہے، معصومیت ہے، زبان کے اوپر بہت ہلکے آواز جاری ہے، ابھی زندگی کی رمق ہے، آنکھ کھلی، رسول اللہ کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے۔ ہائے ہائے میرے زیاد، تیرے نصیبے کے قربان جاؤں کہ رسول اللہ کے قدموں میں تیرا سر ہے، آپ کی ہتھیلی کے اوپر سر ہے۔ یہ ہے عشق رسول اور یہ محبت کی تمام حدود وہ ہیں جو پار کر کے زیاد نے رسول اللہ کے اوپر قربانی دکھائی ہے اور دنیا کو بتایا کہ لوگوں مصطفیٰ کے اوپر جان دے کر کے سودا آسان ہے جنت کی طرف جانے کا اور راستہ بہت سہل ہے اور بہت آسان ہے خدا کو پانے کا۔ زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہائے زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر میری آنکھوں پہ پردہ نہ کیجئے، خدا را مجھے اپنے چہرے کا دیدار کرتے رہنے دیجئے، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا رہوں۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ
کیا آپ میری اس بات پر گواہ ہیں کہ میں آپ کے قدموں میں آپ کی حفاظت پر جان دے رہا ہوں؟ آقا نے فرمایا بلا شبہ میں آپ کے اس طرز پر گواہ ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا خدا سے مجھے جنت دلوا دیں گے؟ فرمایا تیرے لیے جنت الفردوس کی سفارش کروں گا اور تجھے اپنے ہاتھ سے قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ زیاد یہ کہہ کر کے اللہ کے جاملے رخصت ہوئے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب تک محبت نہیں ہوگی اطاعت کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ محبت کے ذریعے سے اطاعت آسان ہوتی ہے۔ جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اسی کے اوپر اپنا وقت لگاتا ہے، جان و مال لگاتا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ آج محبت کے دعوے کرنا تو بڑا آسان ہے، محبت کے ڈنکے بجانا تو بہت آسان ہے، محبت کے لیے طبلے بجانا تو بہت آسان ہے، اور محبت کے نام پر بغلے بجانا تو بہت آسان ہے، لیکن محبت کے نمونے پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ محبت ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور دیکھو ایک ایک زندگی کے اندر کیسی محبوبیت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا مقام بہت بلند، آپ کی مجلس میں پیغمبر ہوں گے، آپ کی مجلس میں نبی ہوں گے، اور ہم بہت نیچے۔ یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا تو ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے۔ ہائے ہائے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کا دیدار ہی نہ ہوا تو ہمیں اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ جنت چاہیے جہاں ہم آپ کا دیدار کرتے رہیں۔ یہ ہے وہ عشق جو صحابہ کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ان کے اندر یہ عشق اور یہ محبت پیدا ہوئی ہے۔ یہ تو مردوں کی بات میں کر رہا ہوں، آؤ ذرا عورتوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مردوں کے واقعات تو بہت طویل فہرست ہیں، یہ محبت کے نمونے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سارے بٹن کھول کے رکھتے ہیں، سینہ کھلا رہتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا میاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سینے کے بٹن کیوں نہیں لگائے؟ اپنے سینے کے بٹن کیوں بند نہیں کرتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے جس وقت میں کلمہ پڑھا رسول اللہ کے ہاتھ پر میں بیعت ہوا اس وقت میرے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے۔ میں اس وقت کی ادا کو کبھی نہیں چھپا سکتا اور بھول سکتا ہوں جس وقت میں میرے محبوب کے ذریعے مجھے ایمان ملا ہے، اس لیے میں کبھی بٹن نہیں باندھ سکتا ہوں۔ ایک صحابی کے بہت بڑے بال، ایک حصے کے سر کے بہت بڑے بال ہیں، باقی کے نہیں، ایک حصے کے۔ وہ کہتے لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح سے بال کیوں بڑھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں جس وقت میں نے ایمان قبول کیا میرے مصطفیٰ کے دست مبارک میرے سر کے اوپر یوں رکھا گیا، جتنے بال میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے نیچے میرے سر کے آئے ہیں، ایمان قبول کرتے وقت میں ان بالوں کو کیسے کٹاؤں جن کو میرے آقا کا ہاتھ چھو چکا ہو؟ یہ بال کبھی نہیں کٹا سکتا۔ یہ وہ عشق ہے جو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ یہی تو عشق ہے جس کی بنیاد پر حالات یہ بنے ہیں۔ رب کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور پیارے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت میں کھڑا ہو جا میرے سامنے، تھوڑا سا حصہ آرام کے لیے بچا لے۔ پھر فرمایا او نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک کھڑے ہو کے عبادت کرو یا آدھی رات سے کچھ کم عبادت کرو۔ پھر رب کہتا او زد علیہ، یہ آدھی رات سے کچھ زیادہ عبادت کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور صاف صاف قرآن کریم کو تلاوت کرو۔ کہاں؟ نفلوں کے اندر۔ یہ رسول اللہ کو حکم ملا اور یہی حکم صحابہ کرام کے لیے بھی ہوا۔ اب دیکھیے ایک طرف تو سارے لوگ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے پوری رات کھڑے رہتے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، راتوں صحابہ روتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹتے۔ کیوں نہیں ہٹتے؟ جو کام اللہ نے رسول اللہ کو کرنے کے لیے کہا ہے وہی کام صحابہ کر رہے ہیں، اور سال بھر تک
اسی طرح سے مسلسل میرے آقا پہ صحابہ فدا رہے، دیوانے رہے پروانوں کی طرح سے۔ ہائے ہائے، سال بھر کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا ہے، سال بھر کے بعد یہ اختیار ختم ہوا ہے، یہ حکم ختم ہوا ہے، اور اب اختیار دے دیا گیا، جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، جتنا قرآن پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ آئے یہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے فدائیت اس طرح دکھائی کہ ایک لمحہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ایک لمحہ پیچھے کو ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس طرح سے رسول اللہ سے محبت کر کے دین کو سنبھالا ہے، دین کو سنبھالا۔ اور سنو، رب نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن کی اس آیت کے آخر میں رب نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، سراج منیر بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ سراج کے ایک معنی چراغ ہے، ایک معنی سورج ہے۔ سورج سے رب ذوالجلال نے تشبیہ دی ہے رسول اللہ کو، کہ رسول اللہ کو فرمایا آپ کو سورج بنا کر کے۔ دیکھو سورج اپنی کرنیں بھیجتا ہے دنیا کے اندر، سب پہ ڈالتا ہے۔ اس کے سامنے اگر شیشہ رکھ لیا جائے تو شیشہ اپنے اندر سورج کی کرنیں اتارتا ہے، اس کا عکس اتارتا ہے، اور ذرا اگر تیشر کیا جائے تو وہی روشنی ادھر سامنے چلی جاتی ہے۔ آپ نے خوب دیکھا ہوگا، شیشے کو سورج کے سامنے کرو، سورج اندر اتر آتا ہے، پھر تھوڑا ترچھا کرو، وہی روشنی دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ یہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے، آئینہ ہے۔ جس طرح سورج سے شیشہ تمام روشنی کو لے کر دوسری طرف منتقل کرتا ہے اور اپنے اندر کچھ نہیں رکھتا، اسی طرح صحابہ نے رسول اللہ سے تمام علوم، تمام معارف، تمام چیزیں، فقہ، تفسیر، تمام کی تمام حدیثیں لے کر کے اور اس طرح سے لی اور اس طرح سے ترچے ہو کر کے آپ نے امت کو، صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو دے دی ہے۔ یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں دی ہیں۔ کب دی ہیں؟ جب انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں عرض کر رہا کہ اگر آج بھی ہم اس محبت کو اپنے اندر پیدا کریں تو کیا وجہ ہے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہو؟ مشکل کبھی نہیں ہو سکتا۔ مشکل جبھی ہوتا ہے جب ہمیں دل لگی نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، محبت نہ ہو۔ اور بھئیہ زبان سے تو ہم نعت پڑھ کے اظہار کر دو، یہ زبان سے ہم نعرے مار کے اظہار کر دو، زبان سے ہم کسی بھی طرح اظہار کر دو، اصل ہے عمل۔ عملی دنیا میں آ کر کے محبت کا اظہار کرو تو مانا جائے کہ محبت کرنے والا ہے۔ زبانی محبت پورے طور پر کافی نہیں ہوتی ہے، زبانی محبت پورے طور پر کافی نہیں، پورے طور پر وہی محبت کافی ہے جو عمل کے اندر آئے۔ دیکھو آمنہ کا لخت جگر، بطحہ تاجدار، امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے نبوت، ایک ہے مقصد نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے مقصد رسالت۔ ہائے ہائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے، لیکن 40 سال کے بعد آپ کی رسالت کا اعلان ہوا ہے، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ 40 سال سے پہلے تو کوئی رسول نہیں کہتا، کوئی رسول نہیں مانتا۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن اظہار رسالت 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ جب آپ حرا پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں ملتی ہیں۔ جب نیچے سے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، محمد بن عبداللہ، جب 5 آیتیں آپ پہ نازل ہو جاتی ہیں، نیچے اترتے ہیں تو محمد الرسول اللہ ہیں۔ محمد بن عبداللہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کی تابعداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھنی ہوگی کہ نبوت کا مقصد آپ کی اتباع اور تابعداری کرانا ہے۔ جو اللہ نے پیغام بھیجے ہیں ان پیغاموں کو عمل میں لانا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ مردوں میں محبت تو عورتوں کے اندر بھی محبت کا نمونہ ہے۔ الحمدللہ ایک صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں،
احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا اور آپ کو چوٹ پہنچائی، کئی جگہ سے آپ زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر آپ زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے، شیطان نے آواز لگا دی کہ معاذ اللہ، محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گئے ہیں۔ صحابہ میں افراتفری مر گئی۔ بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے جب وہی نہیں رہا تو اب ہم کس کے لیے کریں، لہذا واپس چلتے ہیں۔ مگر نہ بعض صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نہیں، جس نے اس پر قربان کر دی اپنی جان، اسی پر ہم بھی اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آقا کو ہوش دیا، آپ کو ہوش آیا، آپ اٹھے اور آپ نے اعلان کر دیا الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میرے پاس چل کے آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ لوگوں کو پھر جان میں جان پڑی، جمع ہوئے اور پھر مقابل کے دانت کھٹے کیے اور اسے بھگایا۔ اس طرح کی آواز مدینہ منورہ میں بھی پہنچ گئی، افراتفری مچ گئی۔ حضرت خنسا بڑی سی چادر اوڑھ کے آگے بڑھتی ہیں اور ادھر سے قافلہ واپس لوٹتا ہے احد کی طرف سے۔ وہ پوچھتی ہیں آنے والوں سے، یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ سنا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ واردات ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں مگر حضرت خنسا کو آپ کی چوٹ کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ ان سے کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں مجھے شوہر کے شہید ہونے کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی، بتایا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا بیٹے کی شہادت کا غم نہیں، وہ تو تھا ہی اسی لیے۔ اور پھر آگے بڑھی، بتایا گیا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ پھر چوتھے نمبر پر کہا گیا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ارے دیکھو تو صحیح، جس کے باپ کی، جس کے بیٹے کی، جس کے بھائی کی، جس کے شوہر کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہو تو عورت کا کیا حال ہونا چاہیے؟ مگر نہ ایک ہی دن ہے۔ کہا باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کا کوئی غم نہیں، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی، کہا بتایا گیا مصطفیٰ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ جب اپنی نظروں سے آقا کو دیکھ لیا اس وقت کہتی ہیں کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، اللہ کے رسول ہر مصیبت آپ کی سلامتی کے بعد آسان ہے۔ عورتوں کی محبت کا یہ عالم ہے، عورتوں کی محبت کا یہ عالم ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لایا، مکے کا سردار ہے اور ہر سرگرمی میں مقدم رہتا، آگے بڑھ کر کے رہتا ہے، ہر مقابلے پر آگے رہتا ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینے کا سفر کیا اور اپنی بیٹی کے گھر آیا۔ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لائے ہیں مکہ فتح ہونے کے دن، ایمان لائے فتح مکہ کے وقت میں، یہاں سے چلے ہیں معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا معاہدہ تھا۔ وہ آگاہ مدینے آئے اور اپنی بیٹی کے گھر پہنچے ہیں سیدھے ام حبیبہ کے یہاں۔ چنانچہ ام حبیبہ نے جلدی سے وہ رسول اللہ کا بچھا ہوا بستر سامنے سے ایک دم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لپیٹا، ایک طرف کو رکھ دیا۔ باپ کہتا ہے بیٹی میرے آنے کے بعد تمہیں بجائے اس کے کہ بستر بچھاتی، تم نے بستر کو سمیٹ دیا اور تم گستاخ ہو گئی۔ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا میرا احترام تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم نے میری بے احترامی کی ہے۔ ام حبیبہ نے کہا بے شک آپ میرے باپ ہیں، مگر یہ سوچ لیجئے کہ یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، پاکیزہ بستر ہے، اور آپ مشرک ہیں اور مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ پاک بستر پر ناپاک کو نہیں بٹھایا جا سکتا ہے۔ ہائے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کی محبت پر طبیعت کے تقاضوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔
عورتیں ہو یا مرد، صحابہ کرام کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو معاملہ تھا اسی نے ان کو چمکایا ہے اور ممتاز کیا ہے۔ میرے بھائی اس بات کا خوب خیال رہے، علماء نے لکھا ہے کہ محبت کی 3 قسمیں جو میں نے بتائی، عقلی، طبعی، ایمانی، اور محبت کرنے کی وجہ اور محبت کرنے کے جو اسباب ہیں وہ 4 ہیں۔ مختصر لفظوں میں، چونکہ میرے کرم فرما اور انتہائی قابل شخصیت اور اعلیٰ ترین علم اور تازہ ترین تحقیقات کے حامل شخصیت مولانا نعیم صاحب، مفتی نعیم صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کچھ لب کشائی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ چورا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ میں بہت جلد آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان سے ہٹنا چاہتا ہوں، 10-5 منٹ کی اور یہ چند باتیں میں کہہ کر کے آپ کے بیچ سے ہٹوں۔ دیکھو محبت کی 3 قسمیں ہیں، ایک محبت ہے عقلی، ایک ہے طبعی، ایک ہے شرعی۔ جب 3 طرح کی محبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی تو اب ہر کام آسان ہو گیا، اب کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اور محبت کرنے کے جو اسباب اور وجہ ہیں کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی، فرمایا وہ 4 وجہیں ہیں۔ ایک ہے حسن و جمال، ایک ہے قرابت، ایک ہے کمال اور ایک ہے احسان۔ 4 باتیں یاد رکھنا، 4 چیزوں کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، یا تو کسی کو کسی سے قربت اور تعلق ہوگا، رشتہ داری ہوگی، اس وجہ سے محبت کرے گا، یا کسی کے اندر کمال، کسی کے اندر کوئی خوبی ہوگی تب وہ اس سے محبت کرے گا، یا کسی کے اندر حسن و جمال ہوگا اس وجہ سے وہ اس سے محبت کرے گا، یا کسی کا احسان ہوگا اس احسان کے بدلے میں محبت کرے گا۔ آؤ میں آپ کو 4 چیزوں کے سلسلے میں مختصر سے سیر کراتا چلوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اگر کسی سے حسن و جمال کی وجہ سے یا کسی سے کمال کی وجہ سے یا کسی سے قرابت کی وجہ سے یا کسی سے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے کوئی، تو یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں کی چاروں چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے جہاں تک حسن و جمال کا تعلق ہے یا قرابت کا تعلق ہے، قرابت کا تعلق تو یہ ہے قربت، قرابت کا مطلب رشتہ داری، قربت آپ کی رشتہ داری آپ کی اولاد سے ہے، لیکن قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا او لوگو جتنی تمہارے جسم سے تمہاری جان کی قربت ہے، ایک آدمی کا جسم ہے، ایک آدمی کے جسم میں جان بھی ہے، جتنی جسم کے ساتھ جان کا تعلق ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ نبی کا تعلق ہے مومنین کے ساتھ میں۔ آئے ہائے، تبھی تو 1400 سال پہلے آپ کی اور ہماری وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رات بھر روتے رہتے ہیں، رات بھر روتے رہتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، امت کے غم میں کوڑھے جا رہے ہیں، جبریل آئے، یا رسول اللہ کیا غم ہے؟ کہا مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے، بہت تھوڑی سی عمر ہوگی، کیا کریں گے وہ؟ پہلی امتوں کی تو بڑی لمبی عمریں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے فرمائے جبریل جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ آپ کی امت اگر اتنا سا کام کر لے میں اس کے مرتبے یوں بڑھاؤں۔ رب نے نازل کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورت نازل کی ہے اور فرمایا شب قدر میں جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، فرمایا 83 سال سے بھی زیادہ اس کی ایک رات میں ترقی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے قربت کہ آپ نے قیامت تک کی تمام امت کے ساتھ قربت کا یہ حال ظاہر کیا۔ دیکھو آپ نے 2 قربانی کی ہے ہمیشہ، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے جن کا انتظام نہیں ہے، یہ ہے وہ قربت اور محبت۔ ارے باپ قربانی کرتا ہے مگر سارے بیٹوں کی طرف سے نہیں، باپ قربانی کرتا ہے رشتہ داروں کی طرف سے نہیں، باپ قربانی
قربانی کرتا ہے ماں باپ کی طرف سے نہیں، میرا مصطفیٰ ہے ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہے تو ایک قربانی امت کی طرف سے کرتا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ پیغمبر کو ہم سے کتنا قرب اور کتنا محبت ہے اور کتنی قرابت ہے۔ دوسرے نمبر پر آئیے حسن و جمال کی طرف۔ میں آیا کہ کم باتیں آپ کے سامنے پیش کر لوں اور مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ آئیے حسن و جمال کی طرف۔ حسن و جمال کا جہاں تک تعلق ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت رواحہ سے ایک مرتبہ ایک سوئی لی کپڑے سلائی کرنے کے لیے، وہ میرے حجرے میں گر گئی، اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئی۔ جب رسول اللہ رات میں تشریف لائے اور اس وقت میں آپ کے چہرے کی چمک اور شعاعوں سے روشنی ہوئی، میں نے مسکراتے ہوئے اس سوئی کو اٹھا لیا۔ آئے ہائے حسن و جمال! عائشہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء۔ فرمایا او دنیا والو، ایک دنیا والوں کا سورج ہے جو دن میں نکلتا ہے اور ایک ہمارا سورج ہے جو رات کے وقت میں طلوع ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حسن و جمال۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پہنچا، آپ آرام فرما ہے، آپ کے اوپر سرخی مائل چادر پڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھا 14ویں کا چاند اپنی تابانیوں کے ساتھ جگمگا رہا ہے۔ میں ایک طرف رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، دوسری طرف چاند کو دیکھتا ہوں، میں بار بار کبھی آپ کے چہرے کو دیکھوں اور کبھی چاند کی طرف دیکھوں، بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میرے مدنی کا چہرہ چاند سے زیادہ صاف ہے۔ یہ حسن جمال ہے آپ کا، یہ خوبصورتی ہے آپ کے اوپر۔ اگر قرابت کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے تو رسول اللہ زیادہ حقدار ہے، اگر حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو رسول اللہ حقدار ہے۔ اور ایک ہے کمال۔ کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی خوبیاں، کسی کی اچھائیاں۔ کمال کا حال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا گڑا ہوا تھا، اس کے سہارا دے کر کے آپ تقریر کیا کرتے تھے۔ جب ممبر رکھ دیا گیا، آپ ممبر پر تشریف لے گئے، تنا الگ ہو گیا، اس کے اوپر آپ نے ٹیک نہ لگائی تو آقا کی اس جدائی کو یہ بے جان تنا برداشت نہیں کر سکا۔ کتابوں میں لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے، فرمایا جب رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر چڑھ گئے تو یہ کھجور کا تنا اس طرح رونے لگ گیا جیسے اونٹنی اپنے بچے کی محبت میں آواز نکالتی ہیں، زور زور سے رونے لگ گیا۔ آپ نیچے اترے اور آپ نے اس کو سینے سے لگایا، ہاتھ لگایا اور تسلی دی اور فرمایا سن لے، تو کیا یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے ہاتھ لگاتا رہوں یا یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں بو دوں، وہاں تو ہرا بھرا ہو جائے، تجھ پہ پھل آئیں اور ان پھلوں کو پیغمبر کھائیں، ان پھلوں کو اچھے لوگ کھائیں۔ تو یوں اس طرح سے ثابت یہ کرنا تھا کہ یہ بے جان تنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا قائل ہے۔ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ کی جدائی کو یہ تنا برداشت نہیں کر سکا ہے۔ آپ کے کمالات کہاں تک جاؤ گے؟ ارے بھائی احد حدیبیہ کا میدان ہے، 1400 افراد پر مشتمل ایک لشکر ہے۔ آقا کے سامنے عرضی پیش کی گئی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ پیاسے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پانی تلاش کر کے لے کے آؤ۔ رسول اللہ کے سامنے ایک مگ پانی لے کر کے آیا گیا۔ آقا نامدار نے اپنی ہتھیلی اور اپنی انگلیوں کو اس پانی پر یوں رکھ دیا، روایت میں آتا ہے اور صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کی انگلیوں کے بیچ سے بہت تیزی کے ساتھ فوارے چلنے لگے اور تیزی کے ساتھ پانی چاروں طرف بہنے لگ گیا۔ 1400 افراد نے نہانا دھونا اور اپنے جانوروں کو پانی پلانا اور پانی کو جمع کرنا، اس کام کو شروع کیا، یہاں تک کہ جب سب کے سب فارغ ہو گئے اب کہتے ہیں یا رسول اللہ قط اللہ کے رسول بند کر دیجئے۔ بلکہ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ اگر ہم رسول اللہ سے پانی کے بند کرنے کی درخواست نہ کرتے تو لگ یہ رہا تھا کہ جزیرۃ العرب میں سیلاب بن جائے گا۔ یہ آپ کا کمال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کے موقع پر ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کیا، بچہ ذبح کیا، 4-5 آدمیوں کے بقدر، تھوڑا سا آٹا گوندا اور رسول اللہ کے کان میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ
آپ کی اور 4-5 آپ کے قریبی جو ہیں ان کی دعوت ہے، آپ لے لیجئے۔ آپ نے اعلان کر دیا 1000 کا لشکر ہے، فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے بھائی جابر کے یہاں تمہاری دعوت ہے۔ آئے ہائے، جابر کے تو پیروں سے زمین کھسک گئی، دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ آپ نے فرمایا جابر سالن پکا کے ڈھک دینا، میں آ رہا ہوں۔ مدینے سے عورتوں کو بلا لینا، پکانے والیوں کو۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا لعاب دہن اس طرح سے سالن کے اندر ملایا، برکت کی دعا فرمائی، پھر لعاب دہن نکالا اور آٹے میں ملایا، برکت کی دعا فرمائی، فرمایا ڈھک دو۔ لو عورتیں پکاتی رہی، 10 آدمی کھاتے رہے، آتے رہے، کھا کے جاتے رہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جس وقت میں سالن اور آٹے کی شروعات ہوئی تھی، ہم نہیں جانتے کہ اس وقت میں زیادہ تھا یا 1000 آدمی جب کھا کے فارغ ہو گئے اس وقت زیادہ تھا۔ یہ وہ کمالات ہیں جن کی بنیاد پر کسی سے فدائیت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آؤ ایک صحابی کا واقعہ بتائے دیتا ہوں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں اور لوگ میری شادی نہیں کر رہے ہیں، مجھے نکاح کی حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر لوگ تمہاری شادی نہیں کر رہے ہیں، جاؤ میں کہتا ہوں عمرو ابن وہب ثقفی کے گھر پہ چلے جاؤ اور ان سے کہنا جو تمہاری خوبصورت بچی ہے اس کے ساتھ میرا نکاح طے ہو گیا ہے۔ یہ وہاں سے خوشی خوشی گئے اور عمرو کے گھر پہ جا کے دستک دی۔ عمرو باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگ گئے مجھے رسول اللہ نے تمہاری فلاں بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دے دیا ہے اور نکاح طے کر دیا ہے۔ عمرو نے سمجھا یہ کالا کلوٹا جھوٹ بول رہا ہے، بہت زیادہ کالے تھے، اسی لیے ان کو اسود کہا گیا۔ اسود کے معنی آتے بہت زیادہ کالا۔ انہوں نے واپس کر دیا، کہا واپس جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ واپس لوٹے دبے پیروں، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے واپس کر دیا گیا۔ اور پیچھے سے وہ بچی جو گھر میں آواز سن رہی تھی، اس نے باپ سے پوچھا ابو جان کیا بات ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ باپ نے بتایا کہ بیٹی ایک کالا سیاہ آدمی آیا اور رسول اللہ کے حوالے سے تیرے نکاح کا پیغام دے رہا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس کو بھگا دیا۔ بیٹی کہتی ہیں کہ ابو جان آپ نے صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ آنے والا کالا تھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کون ہے۔ بھیجنے والا تو کالا نہیں، بھیجنے والا تو دو جہاں کا سردار ہے، جسے میرے لیے میرے آقا نے پسند کر دیا، میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ اور جاؤ رسول اللہ کے پاس دوڑ کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آپ کے خلاف نازل ہو جائے۔ اور پھر قرآن کی آیت سنائی اور کہا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، اس کا کھنڈن کرے، اس کا مقابلہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی عمل کرنے کے قابل ہے۔ اس لیے ابو جان جائیے رسول اللہ سے مل کر کے معافی مانگی اور مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ چنانچہ عمرو آئے اور رسول اللہ سے معذرت کی اور نکاح طے ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سعد جاؤ اپنی ہونے والی دلہن کے لیے تیاری کرو۔ آئے ہائے، یہی رک کر کے میں ایک بات علماء کی اجازت سے آگے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ توجہ رہیں مرد اور عورتیں، توجہ کریں۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اپنی باتوں کا سلسلہ ختم کر کے اور میری ان معروضات کے اوپر توجہ دیں۔ اور مرد حضرات سے بھی کہوں گا کہ اپنی تمام توجہات میری طرف مرکوز کریں۔ عمرو کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کیا کہا؟ سعد جاؤ اپنی ہونے والی دلہن کے لیے بازار سے انتظام کر کے لاؤ، کپڑے لے کر کے آؤ، جو چیزیں دلہن بنانے کے لیے ضرورت کی ہوتی ہیں وہ چیزیں
تم انتظام کر کے لاؤ۔ ہائے ہائے، آپ نے سعد سے، آپ نے عمر سے نہیں فرمایا کہ عمر جاؤ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے جہیز کا انتظام کرو۔ سننا کان کھول کر کے میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے بھی ہو، آپ میں دنیاوی تعلیم کے ایکسپرٹ لوگ بھی ہیں، علماء موجود ہیں اور سارے ذمہ داران قسم کے لوگ موجود ہیں۔ یہاں رک کر کے میں نے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے نکاح طے ہونے کے بعد یہ فرمایا سعد تمہارا نکاح ہونا ہے، جاؤ بازار جاؤ اپنی بیوی کا انتظام کر کے لے کے آؤ۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ عمر تمہاری بیٹی کا نکاح ہونا ہے، جاؤ جہیز کی تیاری کرو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے نوجوان، اسی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام اخراجات برداشت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، من استطاع، جو تم میں سے ہمت رکھتا ہے شادی کرنے کی اسے شادی کر لینی چاہیے۔ علماء نے فرمایا ہمت کے معنی یہ ہے کہ مہر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور روٹی کپڑا اور مکان دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ رات گزارنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ چند شرطیں ہیں جو آدمی ان ساری چیزوں کے اوپر پورے طور پر کھرا اتر سکتا ہے۔ ہاتھ بڑھائے اور کسی عورت کو دلہن بنانے کی پیشکش کرے۔ آقا نے صاف کہہ دیا کہ مرد کے اوپر عورت کو گھر دینا، کپڑے دینا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے مہر کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی یا عورت کے باپ کی ایک جھاڑو کی، ایک چمچ کی، ایک سوئی اور دھاگے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ آئے میرے پیارو، کہاں سے ہم نے یہ نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو باقاعدہ قیمتی بتا کر اور بیٹی والے کو وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، کہاں سے لے کے آ گئے ہیں ہم یہ نیا طریقہ؟ اور تقریباً سارے ہی علاقوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہو گیا، بہت کم لوگوں کے اندر یہ بچا ہے۔ تعلیم تو ترقی لاتی ہے، تعلیم تو غلط باتوں کو مٹاتی ہے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ ان پڑھ لوگوں سے زیادہ بدتمیزی کے اوپر اترا ہوا ہے، اور معاشرے کے اندر جہیز و تلک کے تعلق سے جتنی گڑبڑیاں اور میں کہوں گا کہ جس طرح سے ہول نہ کیا ان پڑھے لکھوں نے پھیلائی ہے، ان پڑھ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا اگر ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا یا آفیسر بنا یا ادھیکاری بنا یا پولیس مین بن گیا، خدا کا فضل و کرم اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو اونچا مقام دیا ہے۔ جو بیٹا پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھا اسی کو ہم نے یوں پیش کیا معاشرے کے سامنے، قیمت لگائی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، یہ بیٹا ہی تو ہے، بازار میں بکنے والا سامان تو نہیں ہے، یہ کوئی ڈھور ڈنگر تو نہیں ہے، یہ کوئی بیل بکری تو نہیں ہے، یہ کوئی بھیڑ تو نہیں ہے۔ کیا کر دیا ہے ہم نے؟ بیٹا پڑھ لکھ کر کے آیا اور معاشرے سے اس کی قیمت لگوائی جا رہی ہے۔ یہ بیٹا ہے، ڈگری لے کر کے آیا ہے، کیا دیا جائے گا؟ کوئی کہتا گاڑی دی جائے گی، کوئی کہتا نانا بلٹ دی جائے گی، نانا کام کم ہے، 5 لاکھ دیے جائیں گے، کہا اس سے یہ بھی کم ہے۔ ارے بچوں کی قیمتیں لگوا رہے ہیں ہم، یہ جانور نہیں ہیں، انسان ہیں، اور اگر تعلیم حاصل کر کے آیا ہے تو انسانیت لے کر کے آیا ہے۔ یہ درندگی اور یہ حیوانیت کا ننگا ناچ کیوں ناچا جا رہا ہے؟ سوچو، خدا کو جان دینی ہے۔ رسول اللہ عدالت میں حاضر ہوں گے اور ایک طرف خدا اس عدالت کا جج ہوگا۔ رسول اللہ نے اگر ہمارے خلاف مقدمہ قائم کر دیا، میرے آقا، میرے پروردگار، یہ ہیں وہ میری امت کے افراد جنہوں نے غنڈہ گردی پھیلائی ہے، درندگی پھیلائی ہے، رہزنوں جیسا کردار ادا کیا ہے اور لوگوں کو لوٹ مار کا کام کیا ہے جہیز کے نام پر۔ میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ نے اس مقدمے کی پیروی کر لی اور خدا فیصلہ کرنے کے اوپر آ گیا، یہ بتاؤ بچانے والا کون ہوگا؟
عورتیں اور مرد، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بہت توجہ کے ساتھ سنیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ساتھ بازار جاؤ اور اپنی ہونے والی دلہن کے لیے سامان بنا کر کے تیاری کر کے آؤ. عمر سے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ، ساتھ تیاری کرو، نکاح ہو جائے گا. عمر کو تو نہیں کہا کہ تو اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کر. یہی وہ چیزیں ہیں. رسول اللہ سے اس کا مطلب ہمیں تعلق اور محبت ایسی نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم فدا ہو جاتے. آج ہمیں لالچ آ گیا ہے. آئے ہائے زبان دراز ہو گئی. کس کے پیچھے؟ ساری دنیا کی قیمت. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے انسانیت کو میرو پیرو طرح رون دیا. اور میں آپ سے اگر پوچھوں، برا مت ماننا، اچھا ایمانداری سے بتاؤ، بات کو ختم کروں، ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار لٹ جائے، اس کا پیسہ کیش چھن جائے، آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو یہ بتاؤ رشتہ دار کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میرا رشتہ دار لٹ گیا؟ ہوگی نا؟ سچائی کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ یا رشتہ دار خوش ہوگا؟ میرا رشتہ دار اگر لٹ گیا تو مجھے تکلیف، آپ کا رشتہ دار لٹ گیا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور یہ فطری بات ہے یقیناً. اور آپ کہیں گے کہ صاحب پولیس کے اندر رپورٹ ہونی چاہیے. کہاں لوٹے ہو؟ 2 لاکھ روپے لٹ گئے. پولیس کو جا کر کے FIR کراتے ہو اور اس پر پولیس پر دباؤ بھی بنواتے ہو کہ صاحب گنڈے گرفتار ہونے چاہیے، جیل جانے چاہیے. چلیے آپ نے اور میں نے کہا کہ جو لوگ لٹیرے ہیں ان لوگوں کو جیل جانا چاہیے اور لوٹ مار بند ہونی چاہیے. ایمانداری سے بتاؤ اگر بے ڈھنگے انداز میں ایک آدمی نے ہتھیار دکھا کر کے لوٹا ہے تو آپ نے اور میں نے کہا کہ یہ جیل جانا چاہیے. سچائی بتاؤ کہ ہم نے اپنے بیٹے کی ڈگریوں کو دکھا کر سامنے والے کو متاثر کیا، اس نے متاثر ہو کر کے جہیز کا سامان ہمارے لیے تیار کیا. ہم نے اپنے آدمیوں کو برات کی شکل میں لے جا کر گاڑی کھڑی کر کے پورے گاؤں کے سامنے دن دہاڑے اس کے گھر سے اس سامان کو نکالا اور اپنے گھر میں لے کر کے آ گئے. ایمانداری سے بتاؤ ایک آدمی اگر لوٹتا ہے، آپ نے اس کو لٹیرا کہا ہے، ان کو کیا کہو گے؟ آپ خود بتائیے. جس آدمی نے سارے گاؤں کے سامنے اپنی گاڑی میں اس کا سامان بھرا ہے اسے کیا کہو گے؟ وہ لٹیرا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس نے تہذیب کے ساتھ رشتے کے ترتیب پر لوٹا ہے اور انہوں نے رشتے کو کاٹ کے لوٹا. میں تو سمجھتا ہوں یہی بڑا لٹیرا ہے جس لٹیرے کا لٹیرا ہونا بھی ظاہر نہیں ہوا اور خوش ہوتا ہوا جا رہا ہے. میرے میاں، اب وہ بھی کہتا ہے، داماد بھی کہتا ہے میاں میرے سسر نے گاڑی دی ہے، اور میاں سسرال ہو تو ایسی جیسی میری سوئفٹ ڈیزائر گاڑی دی ہے، اوڈی گاڑی دی ہے. میاں سن لیجئے خوب اچھی طرح سے، یہ بہنیں میری بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میری مائیں بیٹھی ہوئے، سن لو خوب اچھی طرح سے. جس بیٹی کے باپ نے آپ کو جہیز دے دیا، اس نے تلک دے دیا، گاڑی دے دی، صوفہ دے دیا، بیڑ دے دیا، برتن دے دیے، جوڑے گھوڑے دے دیے، اس بیٹی کو اور اس بہو اور اس دلہن کو آپ کی ہمت سے باہر ہے کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے جگا دیں اور کوئی کام اس سے کرا لیں. یہی وہ بیٹیاں ہیں اور دلہنیں جو جہیز کی بھرمار کر کے ہمارے سروں پر راج کرتی ہیں اور ہمارے سامنے ہماری ماں کو بے عزت کرتی ہیں. شاید میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہو رہا ہوگا. کرسی پر بیٹھا ہے جہیز کی، ڈبل بیڈ جہیز کا ہے، گاڑی جہیز میں ملی ہے، تو بتا پھکڑ تینا کیا کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ مرد کی مردان کی کہاں گئی ہے کہ عورت کے جہیز پر سو رہا ہے، عورت کے پلنگ پر سو رہا ہے، عورت کی کرسی پر سو رہا ہے، عورت کی لائی ہوئی گاڑی پر سوار ہو رہا ہے. تمہاری مردان کی کہاں گئی ہے مردوں؟ رب کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، مرد حاکم ہے، مرد ذمہ دار ہے، مرد کمانے کی ذمہ داری والا ہے. کہاں گئی یہ ذمہ داری جب ہم اپنی بیوی کی گاڑی میں بیٹھ کے چلیں گے؟ اگر کوئی غلطی بیوی سے ہو رہی ہے اور اسے ہم نے دھمکانا چاہا تو اسی وقت میں کہے گی جا جا، ہاں تینے بڑی گاڑی چلائی، گاڑی والا ہو گیا، میرے باپ کی گاڑی میں بیٹھ کر کے گاڑی والا بن کے دکھا رہا ہے. خدا کی قسم ذلت اور رسوائی کے مارے زمین میں گڑ جاؤ جوانوں.
طے کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے گٹوں کی کمائی پر اعتماد کریں گے اور ہم لٹیروں جیسا معاشرے میں کردار ادا نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہاتھ اٹھا کے کہو کہ انشاءاللہ ہم مردوں کی طرح سے کما کے کھائیں گے اور کھلائیں گے, بیوی بچوں کو بھی کھلائیں گے اور انشاءاللہ ماں باپ کو بھی کھلائیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فدا ہونے والا آیا, یا رسول اللہ شادی نہیں ہو رہی, آپ نے شادی طے کر دی. یہ گیا بازار میں کپڑے خریدنے کے لیے, وہاں اعلان ہو گیا حی علی الجہاد, او لوگو اسلام کو تمہاری ضرورت پڑ رہی. اب اس بازار سے نکل کر کے فوراً اس بازار میں گیا, ہتھیار خریدے اور چپکے سے جا کے جنگ میں شامل ہو گیا. کہاں شادی کی امنگیں اور کہاں رسول اللہ کے اوپر محبت میں فدائیت کہ آپ ادھر چالیں, اور جا کر کے شہید ہو گیا. جنگ ختم ہوئی. جس وقت میں شہیدوں کو تلاش کیا گیا, ایک اجنبی شہید پڑا ہوا ہے, خاک و خون میں لت پت ہے. آقا کو بتایا, یہ آپ نے دیکھا تو پہچان لیا. آپ نے اس کے سر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور اس طرح سے اس کے خون اور مٹی کو صاف کرتے جاتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں. اور اچانک مسکراتے مسکراتے آپ نے تیزی سے گردن دوسری طرف کو موڑ لی. صحابہ سہم گئے, آئے کیا بات ہو گئی. ایک طرف تو ابھی خوش تھے, مسکرا رہے تھے, اچانک منہ پھیر لیا, کیا ہو گیا. تو پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے, یہ ماجرا ہم نے عجیب و غریب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا, میرے پیارو یہ ایک راز ہے جسے میں سامنے کھولنا نہیں چاہتا تھا. کہا, یا رسول اللہ کھول دیجئے. فرمایا, سنو, یہ وہ جوان ہے جو میرے پاس میں شادی کی پیشکش لے کے آیا تھا, اور میں نے تو اس کو بازار میں بیوی کے لیے انتظام کرنے کو بھیجا تھا, اور آج کہاں یہ اپنی امنگوں کو قربان کر کے اور خاک و خون میں لت پت پڑا ہے. تو میں اس کے اس جذبے کے اوپر مسکرایا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے اس کے استقبال میں حوریں لائن در لائن قطار تر قطار آ رہی ہیں. تو میں نے نہیں چاہا کہ اس کی ہونے والی بیویوں کی طرف نظر کروں, اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا ہے. ہائے, یہ ہیں وہ صحابہ, یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے حوریں استقبال کرنے کو زمین پہ آتی ہیں. یہ کیوں ہوا کہ رسول اللہ سے فدائیت اور عشق اور محبت کی بنیاد پر یہ مقام بلند ملا. جان آسان, مال کا قربان کرنا آسان. آپ نے فرمایا, اس کا سامان تلاش کرو. سامان تلاش کیا گیا. فرمایا, جاؤ عمر کے گھر میں بھیج دو اور یہ کہہ دینا کہ یہ لیجئے, یہ گویا میراث کے طور پر تیرے گھر اس کا سامان آ رہا ہے, تیرے ہونے والے داماد کا, اور کہہ دو کہ تیری بیٹی سے زیادہ خوبصورت حوروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت میں شادی کر دی. کہاں ہو میرے بھائیو, یہ فدائیت ہے, یہ عشق اور محبت ہے. تو یہ کمال ہے رسول اللہ کے اندر کہ جس کی بنیاد پر جان دینا تک آسان ہو گیا, مال دینا آسان ہو گیا, بچوں کو قربان کرا دینا آسان ہو گیا. اور چوتھی چیز ہے محبت. ہاں, تو کمال کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو پھر رسول اللہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ محبت کی جائے. اور رہا مسئلہ احسان کا, تو بھائی احسان تو ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ اتر ہی نہیں سکتے ہیں. آج ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں, رسول اللہ کا احسان. ہاں, یہ میاں قبر میں جاؤ گے وہاں احسان, حشر میں جاؤ گے وہاں احسان, ہر جگہ احسان ہی احسان. جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, ساری دنیا کے لوگ پیغمبروں کے پاس جا رہے ہوں گے, ہر پیغمبر اپنے پاس سے اگلے کے پاس روانہ کرے گا, یہاں تک کہ اخیر میں رسول اللہ کے پاس ہی آئیں گے. جب آپ سے کہیں گے, یا رسول اللہ بڑی گرمی ہے اور بڑا سورج نیچے ہے, بڑی تپش ہے اور پسینوں میں لوگ ڈوبے جا رہے ہیں, حساب شروع کرا دیجئے. آپ فرمائیں گے, بے شک میں یہ کام کراؤں گا, اور آپ سجدہ کریں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار سجدے میں سر رکھے ہوئے پڑے رہیں گے اور وہ کلمات اللہ کی شان میں کہتے رہیں گے. آقا نے فرمایا, آج وہ میرے دل میں نہیں ہیں, اللہ اسی دن میرے دل میں ڈالے گا جن کلمات کے ذریعے میں اللہ کی تعریف کروں گا. اور 7 دن کے برابر سجدہ کرنے کے بعد رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا, یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. اے میرے پیارے, سر اٹھائیے, کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو, اور سفارش کرنا چاہتے ہو سفارش کرو, تمہاری سفارش کو مانا جائے گا. اس وقت میں کہیں گے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, اللہ کے رسول, یا رب امتی امتی, میرے مولا یہ میری امت ہے بے تاب
बेताब है। हाँ, उस वक्त भी रसूलुल्लाह को उम्मत का ये हाल, ये खौफ, ये मोहब्बत। तो देखिए, अगर एहसान की बुनियाद पर, ये एहसान है रसूलुल्लाह, अगर एहसान की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत हो सकती है तो भी रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा हकदार हैं। तो बात मुख्तसर करते हुए खत्म करूं कि मैंने कहा मोहब्बत की 3 किस्में हैं, अकली, शरई, ईमानी। इन तीनों की बुनियाद पर रसूलुल्लाह ही से मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत के असबाब 4 हैं, कराबत, हुस्न जमाल, कमाल और एहसान। इन चारों की बुनियाद पर भी रसूलुल्लाह ही मोहब्बत के हकदार हैं। और जब मोहब्बत होगी तो महबूब से मोहब्बत की बुनियाद पर महबूब की बातों के ऊपर अमल भी आसान हो जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का भी, और मौलाना महमूद साहब और दीगर अकाबिर और दीगर हजरात का, कि जिन्होंने इस वक्त में मुझ जैसे हकीर को इतनी देर तक बोलने का मौका दिया और इजाजत दी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। और आप हजरात तक जितनी बातें पहुंची हैं मुझसे पहलों के जरिए या मेरे जरिए या मेरे बाद में आने वाले इन अकाबिर के जरिए जो पहुंचेगी, अहद करो कि इंशाअल्लाहुल अजीज उन पर हम ईमान लाएंगे। ईमान का मतलब यह है कि अमल के लिए तैयार रहेंगे और इंशाअल्लाह उन पर अमल 100% करेंगे। और जहेज से मुताल्लिक मेरी जबान पर कुछ बात आ गई, उस रिवायत की बुनियाद पर मैंने जो बातें आप तक कही हैं, औरत हो या मर्द, सभी लोग इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे और इस आग को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। अपने मालो दौलत को यूं ना उड़ाओ, इसे तालीम पे खर्च करो, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, अपने आगे बढ़ने के ऊपर खर्च करो। और ये औरत और मर्द हैं, ये औरतें हैं बेचारी सास बहू, खुदा के वास्ते इनसे भी गुजारिश करके उठूंगा कि सास अपनी बहू को और दुल्हन को अपनी बेटी की तरह समझे और बहू और दुल्हन अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे। इंशाअल्लाह कभी मन मुटाव नहीं होगा और कभी इख्तिलाफ और झगड़ा नहीं होगा। खुदावंद आलम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, किसने की है ये खिताबत दिल नशी अंदाज में, किसने की है ये खिताबत दिल नशी अंदाज में, हर दरो दीवार से है अब सदाए वाह वाह। ये थे जनाब हजरत मुफ्ती मुस्तकीम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जो बहुत पुरमक्स खिताब से हम सबको मुस्तफीज फरमा रहे थे।